کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی ایک ایسی آیت بھی ہے جس میں میاں بیوی کے درمیان سخت نفرت اور جدائی ڈالنے کا واضح ذکر کیا گیا ہے؟ اور کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ سب کر کے جادوگر کو آخر ملتا کیا ہے؟ اور جن لوگوں پر یہ چیزیں کی جاتی ہیں، جن پر یہ اثر ڈالے جاتے ہیں، وہ کس اذیت سے گزرتے ہیں؟ کون سی حیران کن علامتیں ہوتی ہیں جو انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی؟ زندگی کیسے ایک دم سے عذاب بن جاتی ہے، جہاں کل تک بے حد محبت ہوتی ہے اور اچانک وہ نفرت میں بدلنے لگتی ہے، اور ایک دوسرے کا چہرہ اچھا نہیں لگتا اور ایک دوسرے کی شکلیں نفرت دلاتی ہیں۔ لیکن آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو سورہ بقرہ کی اسی آیت سے ایک بہت طاقتور عمل بھی بتاؤں گی، تو اگر اللہ پاک چاہے تو وہی عمل ان ظالم کام کرنے والوں پر ہی پلٹ جاتا ہے اور وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر پاتے۔ لیکن جب وہ آزمائش آتی ہے تو وہ ہوتی اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے، اور کس طرح کی سخت اذیت والی زندگی گزرتی ہے، کس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اسے اپنے ان پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے پارٹنر کے ساتھ آباد اور خوش رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ سب کو اپنی حفاظت، رحمت اور سکون میں رکھے۔ اور جو لوگ اس وقت اپنی زندگی میں بلا وجہ نفرت، لڑائی، دوری یا جدائی کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے یہ بوجھ ہلکا کر دے۔ یا اللہ پاک، جن گھروں میں محبت کمزور پڑ رہی ہے، تو وہاں رحمت اور سکون واپس لے آ، اور جن پر کبھی بھی کسی نے حسد، جادو یا شیطانی اثر کرنے کی کوشش کی ہو، تو انہیں اپنی قدرت اور قرآن کی شفا سے محفوظ فرما۔ اور جو لوگ اس آزمائش سے کبھی گزرے ہی نہیں، ان کے گھروں کو بھی ہر بری نظر اور ہر شیطانی چال اور ہر ظلم سے ہمیشہ محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا گیا ایک مقدس بندھن ہے، جس میں دو اجنبی دل اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے لیے سکون بن جاتے ہیں۔ جو زندگی کا پہلے والا حصہ کبھی ایک دوسرے کے لیے سوچا نہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے، نکاح کی پیاری تاثیر سے ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جس میں محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ آنکھوں کی خاموشی ایک دوسرے کی فکر اور چھوٹی چھوٹی قربانیوں میں بولتی ہے۔ جب یہ رشتہ محبت، اعتماد اور صبر کے ساتھ نبھایا جاتا ہے تو اللہ پاک اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے اسے گھر کے گرد حصار بنا لیتے ہیں، اور دلوں میں وہ سکون اتار دیا جاتا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ لیکن کبھی آزمائش کے طور پر اگر یہی رشتہ جب کمزور ہونے لگے، جب بلا وجہ دلوں میں تلخی، چڑچڑاہٹ اور دوری جنم لینے لگے، تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ داری اور عزت ہوتے ہیں۔ اور شیطان اسی رشتے کی خوبصورتی سے جلتا ہے، اور اسی لیے اس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ دلوں میں نفرت ڈال دے اور اعتماد توڑ دے اور ایک آباد گھر کو ویران کر دے۔ مگر یاد رکھیں، جس رشتے کی بنیاد اللہ کے نام پر رکھی گئی ہو نا، اس سے کوئی طاقت مستقل طور پر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یقین رکھیں، قرآن، دعا اور صبر کے سہارے وہی رشتہ پھر سے مضبوط ہو جاتا ہے، محبت واپس لوٹ آتی ہے، اور وہی گھر دوبارہ سکون کی جگہ بن جاتا ہے، اور یہی رشتہ آزمائشوں سے گزر کر مزید پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے اور کبھی کبھی بری نظر بھی لگ جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ اپنی خوشیاں ہر کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہونے والی آنکھ صاف نہیں ہوتی، اور ہر تعریف کرنے والا دل سے دعا دینے والا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کسی گھر کو سکون، محبت اور اطمینان سے نواز دیتا ہے تو کچھ لوگوں کے دلوں میں حسد جاگ اٹھتا ہے، اور وہی حسد کبھی بری نظر بن کر، کبھی گندے عمل کی صورت میں اس رشتے پر وار کر دیتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے یا کبھی نظر لگ جاتی ہے تو وہی محبت جو کبھی جان سے زیادہ عزیز لگتی تھی، اور آہستہ آہستہ سے نفرت میں بدلنے لگتی ہے۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دم سے سمجھ نہیں آتا کہ یہ تبدیلی کیوں آئی اور کیسے آئی، بلکہ خاموشی سے دل کے اندر جگہ بنا لیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بوجھ بن جاتی ہیں، لہجے بدلنے لگتے ہیں، اور بنا کسی واضح وجہ کے دل بھاری بھاری لگنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہی چڑچڑاپن اور غصہ محسوس ہوتا ہے، اور اپنا ہی ہم سفر اجنبی یا دشمن جیسا لگنے لگتا ہے۔ اور یقین کریں، کبھی کبھی اس حد تک محسوس ہوتا ہے کہ صورتیں بدلتی محسوس ہوتی ہیں، اور دل میں صرف ایک ہی خیال گھومتا ہے کہ کسی طرح بس دوری ہو جائے۔ اور صرف ظاہری تبدیلیاں نہیں، خوابوں میں بھی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ خوابوں میں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے پھرنا،
या ख्वाब में भी लड़ाई और झगड़े देखना, एक दूसरे से नफरत होती महसूस करना। और सबसे बड़ी अलामत, सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आपको एक दूसरे से स्मेल आती है जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता। और ये सब वो हैरान कुन अलामतें होती हैं जो इस बात का इशारा होती हैं कि मामला सिर्फ मामूली नाराजगी का नहीं, बल्कि या तो ये अल्लाह की आजमाइश है, या फिर किसी की हसद की नजर, या फिर गंदे अमल के जरिए दिलों में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन घबराना नहीं है, ये याद रखिए, अल्लाह की आजमाइश के साथ राह निजात भी जरूर होती है। और जब बंदा कुरान की तरफ पलट आता है, दुआ और सब्र का सहारा लेता है, तो वही नफरत धीरे धीरे पिघलने लगती है, दिल साफ होने लगता है और मोहब्बत फिर से अपनी जगह बना लेती है। और ये आजमाइश हमें तोड़ने नहीं बल्कि अल्लाह के और करीब लाने के लिए होती है। और जो इस लम्हे अल्लाह का दामन थाम ले वो कभी नाकाम होता ही नहीं। लेकिन याद रखिए, ये सब कुछ मामूली तौर पर नहीं होता कि कभी एक बार ख्वाब आ जाए तो हमने समझ लिया कि जादू हो गया। वो ख्वाब बार बार रिपीट होते हैं। और गुस्सा भी ऐसा होता है कि वाज़े कोई वजह नहीं होती, बिना किसी वजह के गुस्सा और चिड़चिड़ापन। और शोहर का घर आते ही घर में घुटन महसूस होना, ऐसा लगना कि सब कुछ खत्म हो जाए, घर से निकल जाने को दिल करे, एक दूसरे पर बिना किसी वजह के शक महसूस होना। और अहम बात, अगर आपको ये सब कुछ महसूस हो और आप ये सब चाहते नहीं हो, जब आपको लगे कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या हो गया है, तो समझ नहीं, ये आप नहीं, ये आप पर डाला गया असर है। और ख्वाब इस तरह के भी आते हैं कि एक दूसरे को गुनाह करते हुए देखना, झूठ बोलते हुए देखना, और उठकर दिल में वही नफरत रह जाना, बार बार तलाक और अलग होने के ख्वाब आना, शैतान का बार बार ये वहम डालना कि रिश्ता टूट देना ही बेहतर है, ये तुम्हारे काबिल नहीं, इस तरह के ख्वाब आना। और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इस चीज को वाज़ेह बता दिया है सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में। पहले पूरी आयत का तर्जमा पढ़कर आपको सुनाती हूँ। और वो लोग उस चीज़ के पीछे लग गए जो सुलेमान की हुकूमत के बारे में शयातीन पढ़ा करते थे। हालांकि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया। वो लोगों को जादू सिखाते थे और उन्हें दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल किया गया था, और वो दोनों किसी को कुछ ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइशें, बस तुम कुफ्र ना करो। फिर लोग उनसे वो चीज़ सीखते थे जिससे मियाँ और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते थे, हालांकि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और वो ऐसी चीज़ सीखते थे जो उन्हें नुकसान देती थी, फ़ायदा नहीं देती थी। और वो खूब जानते थे कि जिसने उसे खरीदा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और बहुत ही बुरी चीज़ है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानें बेच डाली, काश वो जानते। देखिए, ये आयत हमें झंझोड़ कर याद दिलाती है कि शैतान का सबसे खतरनाक वार कहाँ होता है, मियाँ बीवी के रिश्ते पर। अल्लाह पाक खुद बता रहे हैं कि लोग ऐसी चीज़ें सीखते रहे जिनसे मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी जाती है। तो ज़रा सोचिए, वो रिश्ता जिसे अल्लाह ने सुकून, मोहब्बत और रहमत का नाम दिया, एक दूसरे का लिबास कहा गया, उसी रिश्ते को तोड़ना शैतान का पसंदीदा मिशन बन जाता है। मगर इसी आयत में अल्लाह की रहमत भी झलकती है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी खौफ की नहीं, यकीन की बात है। अगर हम अल्लाह के साथ जुड़ जाएं तो कोई गंदा अमल, कोई साजिश, कोई हसद हमें मुस्तकिल नुकसान नहीं दे सकता। ये आयत हमें खबरदार भी करती है और तसल्ली भी देती है। खबरदार उस रास्ते से जो तबाही की तरफ ले जाता है, और तसल्ली इस बात की कि अल्लाह की पनाह में आकर हर अंधेरा चढ़ जाता है। जो कुरान को थाम लेता है उसके रिश्ते अल्लाह खुद संभाल लेता है। तो अगर आप ये सारी निशानियां महसूस करते हैं और दिल से अपने घर को बचाना चाहते हैं, तो मैं आपको अमल का तरीका बहुत आसान अल्फाज में बता रही हूँ। इसके लिए तवज्जो से सुनिए। अल्लाह पर अच्छा गुमान रखें और यकीन के साथ पढ़ें, क्योंकि रास्ता उसे नजर आता है जो खुद चाहता है, और अल्लाह पाक उसके लिए आजमाइश बनाकर ये सारे मसाइल पेश करता है। ये अमल 41 दिन तक करें, जिसमें सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 3 बार, 7 बार या 11 बार, और उसके बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा, और उसके बाद आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत और आखिरी तीनों कुल, और उसके बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 102। ये आयत अगर आप 313 मरतबा आसानी से पढ़ सकती हैं तो इतनी ही पढ़ें, वरना एक तस्बीह पढ़ लें।
اور پڑھتے وقت دل میں صرف اتنی نیت رکھیں کہ یا اللہ اگر ہم پر کسی کا حسد، بری نظر، جادو یا شیطانی اثر ہے تو تو اپنے کلام کے صدقے اسے ہم سے دور فرما اور ہمارے دلوں میں محبت اور سکون واپس لا۔ آخر میں پھر وہی اثار والا عمل دہرائیں جس میں درود ابراہیمی، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور تینوں کل، یہ سب پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ اگر میاں اور بیوی دونوں یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں اور ان چیزوں کو مانتے ہیں تو بہتر ہے دونوں پڑھیں، لیکن اکثر ہوتا ایسا ہے کہ کبھی شوہر نہیں مانتا اور کبھی بیوی اس چیز کو نہیں مانتی۔ جس کو محسوس ہو وہی پڑھے اور پانی دونوں پئیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ عمل کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، یہ عمل صرف اپنی حفاظت، شفا اور سکون کے لیے ہے، اور اللہ چاہے تو ہر بری چال خود ہی الٹ دیتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آمین۔